الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور معافی مانگنی بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں مختلف مواقع فراہم کرتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک کا یہ مہینہ. رمضان کا لفظی ترجمہ ہی گناہوں کو جلانے والا مہینہ، اس لیے انسان اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے بخشش مانگے، کیونکہ جبرائیل امین نے جو بددعا کی تھی بعدًا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، دھتکار دیا جائے یا اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکا. تو معافی مانگنی ہے اللہ سے، اور معافی مانگے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے. لیکن اس معافی کے کچھ اصول ہیں. یہ معافی ایسے نہیں مل جاتی کہ ہم چاہیں کہ ہمیں 2 لفظ ہم اپنی زبان سے ادا کریں اور ہمیں معافی مل جائے، یا رمضان کی تاک راتوں میں سے کسی رات کا انتخاب کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمیں معافی مل جائے گی. نہیں، معافی کیسے ملے گی؟ اس کے کچھ اصول ہیں جن کو اصول مغفرت کہا جاتا ہے، اصول بخشش کہا جاتا ہے. سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے معافی اس کو ملتی ہے جس نے لا علمی میں، بے خبری میں، جہالت میں گناہ کیا. پتہ نہیں تھا کہ یہ کام گناہ ہے اور گناہ کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ کام گناہ کا تھا. اب وہ اللہ سے توبہ مانگے گا، اللہ اس کو معاف کرے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. یا اگر پتہ بھی تھا، گناہ کیا اور گناہ کر کے اس پر مصر نہیں رہا کہ بار بار وہی گناہ چلے جاتا، بس ایک دفعہ گناہ ہوا، چاہے جانتے بوجھتے ہو گیا، لا علمی میں ہو گیا، بس ایک دفعہ ہی گناہ ہوا،
پھر اللہ سے توبہ کر لی, معافی مانگ لی, اللہ گناہ معاف کر دے. لیکن ہمارے ہاں لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. سود خوری کر رہا ہوتا ہے, معافیاں بھی مانگ رہا ہوتا ہے. لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں, معافیاں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. بھتے بھی لے رہے ہوتے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. گناہ کا کوئی کام جس کی وہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا, ایسے لوگوں کی معافی نہیں. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 17 اور 18, آیت نمبر 17 اور 18 خود پڑھیے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, اللہ توبہ اس کی قبول کرتا ہے, معافی اس کو ملتی ہے جس نے جہالت, لا علمی, بے خبری میں گناہ کر لیا. ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہم سے ہو گیا, توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما, اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے لا علمی میں کیا یا اس سے ایک دفعہ ہی ہوا ہے, آئندہ یہ نہیں کرے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, فرمایا ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا, ان لوگوں کو معافی نہیں ملتی جو تسلسل کے ساتھ گناہ کا کام کرتے چلے جاتے ہیں. کل توبہ کر لیں گے, پرسوں کر, اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے, بڑا معاف کرنے والا ہے. اس نے 99 افراد کے قاتل کو معاف کر دیا تھا, کر لیں گے, آئندہ سال کر لیں گے, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, اس امید پر کہ میں کل بھی جیوں گا, آئندہ رمضان بھی مجھے ملے گا, میری زندگی نہ جانے کتنی طویل ہے. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان, فرمایا گناہ کرتے کرتے موت کے دہانے پر پہنچ جاتے, جب موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ میری توبہ, اب میں توبہ کرتا ہوں. فرمایا اب کوئی توبہ نہیں. اب ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, اصرار کرتے ہیں, مستقل گناہ کرتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. قرآن مجید ہی میں اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, وہ لوگ ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پر ظلم کر, کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں, ذکر اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, واستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور یاد رکھو اللہ کے علاوہ گناہ کو کوئی معاف کر نہیں سکتا, اللہ ہی کر سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, توبہ اللہ اس کی قبول کرتا ہے کہ اپنے کیے پر وہ اصرار نہیں کرتے, مستقل وہ گناہ نہیں کرتے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ توبہ کے لیے, اللہ سے معافی مانگنے کے لیے پہلے گناہ کو چھوڑنا ہے, پہلے اس گناہ کو ترک کرنا ہے, تب اللہ کی طرف سے معافی ملے گی. یہ شیطان نے جو وسوسہ ذہن میں ڈال دیا نا, جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. اللہ کی صفت غفوریت اور رحیمیت کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ نے اللہ بڑا معاف کرنے والے, مولوی تو ڈراتے رہتے ہیں اللہ نے تو بڑے بڑوں کو معاف کر دیا, ہم تو چھوٹے سے گناہ گار ہیں. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے, یہ اللہ کے ساتھ آپ فراڈ کر رہے ہیں, یہ اللہ کے ساتھ آپ مکاری کر رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے کل تو نے پھر یہ گناہ کرنا ہے, آج میرے سامنے کھڑا اس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے, کل دوبارہ منہ کالا کرے گا, کل دوبارہ رشوت لے رہا ہوگا, کل دوبارہ سود لے رہا ہوگا, کل دوبارہ ملاوٹ کر رہا ہوگا, کل دوبارہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوگا, کل دوبارہ داڑھی منڈوا رہا ہوگا. کیسے اللہ توبہ قبول کرے گا؟ یہ تو منافقوں کا شیوا ہے. یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. ایسی توبہ نہ کریں جس کو محدثین توبۃ الکذابین کہتے ہیں, جھوٹوں کی توبہ. توبۃ النصوح کرے, سچی توبہ, کہ پہلے گناہ چھوڑنا شرط ہے, پھر اس گناہ کی معافی ملے گی. لیکن اگر کل دوبارہ وہ گناہ کرنا ہے پھر اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی, اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی. تو یہ بات قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کر دی. یہ اصول ہے پہلا, جس کو ہم اصول مغفرت کہتے ہیں, اصول معافی کہتے ہیں, اصول بخشش کہتے ہیں, کہ سب سے پہلے توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں اور پوری زندگی اس گناہ کے قریب نہ جائیں, تب اللہ معافی دیتا ہے. دوسرا اصول بخشش اور اصول معافی کا, کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں
आप चाहते हैं आपका परवरदिगार आपको माफ कर दे, तो अपना दिल नरम करें, दिल के अंदर रहम पैदा करें। इस दिल को जो बड़ा सख्त है इसको नरम भी करें। क्या मतलब है नरम करने का? अपने मातहत अफराद के साथ, इंसानों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, आम लोगों के साथ आपके मामलात बहुत अच्छे होने चाहिए। उनके लिए आपके दिल में रहम हो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने वाले हो। इसलिए कि जब तक आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, लोगों के साथ रहम नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी, अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह की तरफ से माफी मिलती ही उसको है जो लोगों के साथ रहम दिली के साथ पेश आता है, जिसके मामलात लोगों के साथ अच्छे होते हैं। इस बारे में 3 मिसालें सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। 3 मिसालें सही बुखारी में मौजूद हैं। पहली मिसाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स था जो लोगों को कर्जा देता था। आसानी के लिए, कर्जा आसानी है ना, किसी के पास पैसे नहीं है, वो कोई चीज खरीदना चाहता है, कोई मुश्किल उस पर आ पड़ी, आपके पास आया है, आपको अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया, तो वो लोगों को कर्जा देता था। एक मुद्दत के लिए उसने कर्जा दिया, सूद पे नहीं, कर्ज हसन। फिर जब उस कर्ज की वापसी का वक्त आता तो वो शख्स जिसको कर्जा दिया होता वो कहता कि भाई इस वक्त मैं नहीं दे सकता, मुझे कुछ और मोहलत दो। वो मोहलत दे देता। कितनी मोहलत चाहिए? 1 महीना, चले 1 महीने बाद दे दें। 1 महीने की उसको मोहलत दे दी। महीना गुजरा, वो शख्स दोबारा आता कि आपने 1 महीने की मोहलत मांगी, मैंने दे दी, अब मेरे कर्जा वापस करें। वो कहता कि भाई हालात बड़े तंग हैं, परेशानी इतनी है कि मैं आपका कर्जा नहीं दे सकता। अच्छा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, जाओ मैंने माफ किया। ये उसकी आदत बनी हुई थी और तसलसल के साथ ये काम करता था, लोगों को कर्जा देता था, मोहलत देता था और तंग दस्तों को माफ कर देता था। ये काम करते करते उसकी मौत वाक़ई हो गई, फौत हो गया। फिर मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह ने कहा इसकी नेकियां चेक करो। वो शख्स खुद गोया हुआ, कहने लगा अल्लाह मेरी नेकियां तो कोई नहीं है, मेरा नामा अमाल क्या चेक कर, नेकियां मेरी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह एक नेकी है, मैं लोगों को कर्जा देता था, उनको आसानी मुहैया करता था, फिर वो मोहलत मांगते थे, मोहलत भी दे देता था, और कोई तंग दस्त मुझसे कहता कि मैं नहीं दे सकता, मैं उसका कर्जा भी माफ कर देता था। अल्लाह ने तेरे बंदों के लिए आसानियां पैदा करता था, उनको आसानियां मुहैया करता था। परवरदिगार आलम क्या फरमाता है? सही बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह उस बंदे से कहता है, मेरे बंदे तू मेरे बंदों के लिए, तू मेरे बंदों के लिए आसानियां मुहैया करता था, मेरे बंदों के लिए आसानियां मुहैया करता था, जब मैंने आज तेरे लिए आसानी मुहैया कर दी, मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। लोगों के साथ हमारे मामलात ऐसे हो, हम रस्सियां खींचने वाले ना हो, उन पर अरसा हयात तंग करने वाले ना हो। रहम दिली का मादा होना चाहिए कि ये गरीब 1000, 2000, 5000 इससे क्या कर लेगा, जाओ माफ कर दिए। लोगों के लिए जो आसानियां मुहैया करते हैं, अल्लाह की तरफ से बख्शिश मिल जाती, अल्लाह की तरफ से माफी मिल जाती, गुनाह माफ हो जाते हैं, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इस वाक़े के तनाजुर में आप भी देखें अपने गर्दोपेश में, आपने कितने लोगों का अरसा हयात तंग कर रखा है। अगर लोगों का अरसा हयात तंग कर रखा है, लोग हमसे मुंह छुपाते हैं कि ये कर्जा मुझसे तलब ना कर ले, मैंने इसके पैसे देने हैं, हमारे डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, या हमारी शक्लें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। अल्लाह की कसम, पाक रात में भी आकर पूरी रात लैलतुल कदर की अल्लाह के सामने सजदे में गिर गिर कर माफिया मांगे, माफी नहीं मिलेगी। अगर आपने लोगों का अरसा हयात तंग कर रखा है, उनका जीना तंग कर रखा है, लोगों के लिए अपने दिल में रहम दिली पैदा करें। एक वाकया, दूसरा वाकया सही बुखारी के अंदर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जा रहा था, रास्ता था, एक ही रास्ता था, उसने देखा कि रास्ते में एक खारदार झाड़ी आ गई या कोई दरख्त की टहनी आ गई जिसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब रास्ता कोई और नहीं था, लोग बड़ी परेशानी में नीचे उतरते फिर ऊपर चढ़ते, बड़ी तकलीफ हो रही थी। जैसे खास तौर पर पहाड़ी रास्ते होते हैं, जो लोग पहाड़ी रास्तों पर गए उनको पता है कि रास्ते कितने दुश्वार होते हैं, नीचे उतर के बहुत नीचे जाना पड़ता है, फिर उसके बाद
تو ایسا کوئی معاملہ تھا کہ راستہ بلاک تھا اور لوگ اس جھاڑی کی وجہ سے، اس ٹہنی کی وجہ سے شدید مشکل سے گزر رہے تھے۔ اس آدمی نے کیا کام کیا؟ فرمایا اس ٹہنی کو کاٹ دیا، اس جھاڑی کو اکھیڑ دیا، لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فشکر اللہ، اس کے اس عمل کی قدر کی، فغفر اللہ، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کو معافی دی۔ ایک عمل کی بنیاد پر لوگوں کے لیے آسانی۔ اب اس واقعے کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا راستہ کتنا تنگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے راستے میں کتنے کانٹے بو رہے ہیں۔ لوگوں کے راستے میں اگر آپ خار بچھا رہے ہیں، کانٹے بو رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ معافی اس کو ملے گی جو لوگوں کے لیے راستہ صاف کرتا ہے، آسانیاں مہیا کرتا ہے، ان کے راستے سے کانٹے ہٹاتا ہے، ان کی تکلیفیں دور کرتا ہے، ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے، معافی اس کو ملے گی۔ اور جو لوگوں کے راستے میں مشکلات پیدا کرتا ہے، بات بات پہ تنگ کرتا ہے، اللہ اکبر، رحم دلی کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو خوشیاں مہیا کی جائیں، رحم دلی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تکلیفیں دور کی جائیں، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں ان کی دور کرنے میں ان کی معاونت کی جائے۔ اگر یہ ایسا انسان ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ معاف کر دے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ لوگوں کے لیے اس نے آسانیاں مہیا نہیں کی، تنگ کرتا، پریشان کرتا ہے، پڑوسی تنگ ہے، رشتہ دار تنگ ہے، محلے والے تنگ ہیں، دکاندار تنگ ہے، مالک اس سے تنگ ہے، سیٹ اس سے تنگ ہے، مزدور اس سے تنگ ہے، اس کے ماتحت افراد اس سے تنگ ہے، وہ یہ مسجد کیا، اگر وہ مسجد نبوی بھی چلا جائے، بیت اللہ کے اندر چلا جائے، حتیم کے اندر کھڑا ہو جائے، مقام ابراہیم کو پکڑ کے، بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ کے پوری لیلۃ القدر کی رات اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے گزار دے، اللہ کی قسم معافی نہیں ملے گی۔ آج کیوں نہیں معافی نہیں مل رہی؟ آج ہمارے حالات تنگ کیوں ہیں؟ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر لوگوں کو تنگ کر کے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی خوشیاں چھین کر، ان کو غم میں، پریشانیوں میں، ان کی زندگیاں تنگ کر کے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے آ گئے۔ ایسے معافی نہیں ملتی، ایسے معافی نہیں ملتی۔ یہ ہم اپنے ساتھ بے وقوفی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ فراق نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ تو جانتا ہے یہ شخص کتنی ملاوٹ کر کے آیا، کتنا دھوکہ دے کر آیا، کتنوں کو تنگ کر کے آیا، کتنی جھوٹی قسمیں کھا کر آیا، پھر اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ جاؤ ان سے معافیاں مانگو جن کو تکلیف پہنچا کر آئے ہو، جن کے حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہو، جن کی عزت پامال کر کے آئے ہو، جن کو دھوکہ دے کر آئے ہو، ان سے معافیاں مانگو۔ تو معافی کے لیے اصول ہے کہ آپ لوگوں کے راستے صاف کریں، ان کے لیے کانٹے نہ بچھائیں، ان کی زندگی، ان کا عرصہ حیات ان پر تنگ نہ کریں۔ تیسرا واقعہ صحیح بخاری ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک میں ایک زانیہ عورت کا ذکر ہے اور ایک میں ایک صرف مرد کا ذکر ہے۔ لیکن زانیہ عورت کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک زانیہ عورت پانی پی کر کنویں سے باہر نکلی۔ اب پرانے زمانے کے کنویں بنی اسرائیل کے، آج کے نہیں، پانی پینے کے لیے باقاعدہ وہ کنویں کے اندر اتری، مصیبت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ اس نے پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلی پانی پی کر تو دیکھا ایک پیاسا کتا زبان باہر نکال کے ہانپ رہا برے طریقے سے، پیاس سے اس کی جان جانے والی کتا، ناپاک نجس جانور۔ اس نے جب کتے کی حالت دیکھی، ایک بدکارہ عورت، زانیہ عورت، اس نے اس کتے کی جب یہ حالت دیکھی تو اس کا جو دل تھا نا وہ رحم سے بھر گیا۔ وہ عورت دوبارہ کنویں کے اندر اتری، مشقت اٹھا کے دوبارہ، اپنے لیے نہیں، اب کتے کو پانی پلانے کے لیے دوبارہ کنویں کے اندر اتری۔ اب وہ ہاتھ میں پانی بھرتی تو اوپر کیسے چڑھے کنویں پر دوبارہ؟ کوئی اس کے پاس چیز نہیں کہ کتے کو پانی پلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ترکیب سکھائی، اس نے اپنا موزہ اتارا، چمڑے کا موزہ، چمڑے کے موزے جو پرانے زمانے میں جوتی کی جگہ پہنے جاتے تھے، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کو پانی سے بھرا، دانتوں میں دبایا، اللہ اکبر، کتنے اس نے جتن کیے کہ ایک بے زبان مخلوق کو جو پانی کی، جس کو اشد ضرورت ہے، اس کو پانی پلاؤں۔ پھر مشقت کے ساتھ وہ کنویں کے اوپر چڑھی، باہر آ کر اس کتے کے منہ میں اس موزے کا پانی ڈالا، اس کی پیاس بجھی۔ فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ بدکارہ عورت کو جنت میں داخل کیا۔
جب تک یہ رحم یہاں پیدا نہیں ہوگا نا اس وقت اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ یہ ایک جانور پر رحم کرنے کی بات ہے جو نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، حلال جانور نہیں ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا واقف دار، آپ کا ملازم، کوئی بھی وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہے، عرصہ حیات تنگ ہے، راشن کی نہیں ہے اس کے گھر میں، اور آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد سے باہر ہی نکل، آپ تاک رات میں پوری رات عبادت کر رہے ہیں، جبکہ بہت سارے معاملات جن کے ساتھ آپ مدد کر سکتے ہیں آپ ان کی مدد نہیں کر رہے، اللہ سے معافیاں نہیں ملیں گی۔ معافی اللہ اس کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر رحم کے جذبات ہوتے ہیں۔ جانور کے ساتھ اللہ اکبر، انسان اشرف المخلوقات، اگر آپ انسان کے ساتھ رحمت کے یہ جذبات کریں گے تو اللہ کتنا اجر دے گا۔ جانور کے ساتھ رحم کرنے کا یہ صلہ ہے۔ جانور کے ساتھ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جانور ذبح کرتا ہوں اور جانور ذبح کرتے ہوئے جانور کے ساتھ رحم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو جانور کے ساتھ رحم کیسے کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں چھری بہت تیز کر لیتا ہوں، اس کی دھار کو خوب اچھی طرح تیز کر لیتا ہوں، اور جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ایک دم سے پٹک نہیں دیتا، میں پیار سے آرام سے لٹاتا ہوں کہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کی گردن پر چھری پھیر دیتا ہوں کہ جلدی سے اس کا گلا کٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے یہ جذبات سنے فرمایا بشات ان رحمتها رحمک اللہ، اگر تو جانور کو، بکری کو ذبح کرتے ہوئے اپنے دل میں رحم محسوس کرتا ہے تو یاد رکھ پروردگار بھی تجھ پر رحم کرے۔ ہمارے ہاں قربانی کے دنوں میں اناڑی کسائی ایسے جانور پٹک رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، رونا آ جاتا ہے کہ کس قسم کے بدتمیز لوگ ہیں، اناڑی کسائی ہیں، اتنے برے طریقے سے اس کو باندھتے ہیں جانور کو، اور اس کے بعد سارے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو۔ کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، جانور کو ذبح کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اب تو جدید مشینیں آ گئی، مشین میں ڈالتے ہیں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ماحول معاشرہ آپ خود دیکھتے اپنے گلی محلے میں کہ پورا محلہ چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور اتنے پورے طریقے سے اس کو باندھا ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اللہ اکبر، جانور کو ذبح کرتے ہوئے فرمایا کہ رحم کا معاملہ کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ، اور یہاں پر باقاعدہ نفس ادا کیا جاتا ہے۔ جانور گرا دیا، وہ کچھ تو تم نے گرا دیا، تم نے گرا دیا، گرانا کیا ہوتا ہے؟ بڑے طریقے سے پٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو جانور پر بھی اگر آپ رحم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ تو ان تین واقعوں سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو قرض خواہ کو، جو قرض دار کو مہلت دیتا تھا، جس نے راستے سے خاطر جھاڑی ہٹا دی، اور زانی عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں واقعات کے اندر بخشش کر دی، معافی کر دی۔ تو بخشش کا یہ اصول ہے، یاد رکھیں۔ پہلا اصول کہ گناہ کو چھوڑنا ہے، آپ نے آئندہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جانا، اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، تب اللہ وہ گناہ معاف کرے گا۔ اور دوسرا اصول یہ کہ لوگوں کے لیے اپنے دل میں رحم پیدا کرنا ہے، لوگوں کے معاملات خراب نہیں کرنے، ان کے ساتھ تنگیاں نہیں کرنی، آسانی کرنی۔ خاص طور پر جو آپ کے ماتحت ہیں، بڑے کا تو آپ یس سر، جی سر، جناب، صاحب، شیخ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، جو چھوٹے ہیں آپ کے ماتحت ہیں، نوکر چاکر ہیں، آپ کے ملازم ہیں، ان پر معاملات ٹائٹ نہ کریں، ان کے لیے رحمت کے جذبات رکھیں کہ بیچارہ ملازم ہے، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا۔ رحمت کے جتنے جذبات آپ ملازم کے لیے رکھیں گے اتنا ہی پروردگار، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے ملازم ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ہم پر رحم آئے گا کہ یہ میرا بندہ ہو کر اپنے ملازم پر، اپنے نوکر پر، اپنے ماتحت پر اتنا آسانی کر رہا ہے، تو پروردگار پھر اس انسان پر بھی آسانی کرتا ہے۔ دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا اصول، یہ تین ہی اصول ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی معافی چاہتے ہیں، اللہ کی بخشش چاہتے ہیں، تو پھر اپنے معاملات کے اندر تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کا۔ ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے، ہائے کیا ہو گیا، کوئی آزمائش آ گئی، بے صبرے، ہاتھ پاؤں ہمارے پھول جاتے ہیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے
XYZ हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, जितनी बड़ी आजमाइश है, जितनी बड़ी मुसीबत है, थोड़ा सब्र करें, कुछ नहीं होगा, सब्र करें। बेसब्रे बनने से आपका अजर जाया हो जाएगा। अगर आप उस मौके पर सब्र करेंगे, अल्लाह की रहमत आएगी। सब्र करने वालों पर अल्लाह की तरफ से माफी आती है, कुरान का फैसला है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस इल्लल्लज़ीना सबरू व आमिलुस सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। सूरह हूद में फरमाया कि वो लोग जो सब्र करते हैं और अमले साले करते हैं, फ़उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन, इनके लिए माफी, बख्शिश इनके लिए। जज़ा फज़ा करने से गोया आप अल्लाह ताला के फैसले पर अदम रजा कर रहे हैं, अल्लाह के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। किसी का इंतकाल हो गया है, अल्लाह का फैसला था, आपके जज़ा फज़ा करने से, हाय वाय करने से, चीखने चिल्लाने से अल्लाह का फैसला तो बदल नहीं सकते आप। जिसकी रूह निकलनी थी निकल गई, जो नुकसान होना था हो गया, जो हादसा होना था हो गया, जो तकलीफ आनी थी आ गई। अब सब्र करके अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर सब्र करके इंतजार करो कि मेरा परवरदिगार मुझे आजमा रहा है कि इस मुसीबत पर मैं सब्र करता हूं कि नहीं। अल्लाह की कसम, अगर आपने सब्र कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी बरसेगी रहमत की कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर उसके समरात आएंगे और आखिरत में जन्नत तो मिलनी। तो माफी मेरी भी ख्वाहिश है, माफी आपकी भी ख्वाहिश है। हम सब ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से क्या मिल जाए, माफी मिल जाए, बख्शिश मिल जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाए। रमजान का महीना आया, इसमें लैलतुल कद्र आएगी, इसमें हम अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे, जो अल्लाह के नबी ने खास तौर पर सिखाई कि लैलतुल कद्र में ये मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जब अल्लाह से आप माफी मांग रहे हो, आपने अपने मामलात भी पीछे बड़े साफ रखे हों, बड़े साफ रखे हों। तो उसूल याद रख ले, माफी का पहली शर्त यह है कि जिस गुनाह से माफी मांग रहे दोबारा वो नहीं करना, वो दोबारा जाके वो नहीं करना। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ओहदा मनसब मिलता है, लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर देते। ओ भाई, ये ओहदा आर्जी है, ये मनसब आर्जी है, ये दौलत आर्जी है, ये कुर्सी आर्जी है, मत करो ऐसा। लोगों पर जुल्म करोगे, फिर अल्लाह से माफिया मांगोगे, फिर जाके जुल्म करोगे। ऐसे लोगों की माफी नहीं। ये हमारे पुलिस वाले खास तौर पर, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इनको दूर से देखते ही खौफ महसूस होता है। हालांकि पुलिस तो अमन की अलामत है ना, कि इंसान देखकर महसूस करे कि मैं अब अमन में, इसलिए के सामने पुलिस खड़ी। आप में से सारे साथी जानते हैं कि पुलिस वाले को देखकर एक अनजाना सा खौफ होता है, आगे पुलिस वाला खड़ा है, काली वर्दी वाला या सफेद, ये तंग करेगा। दिल से बद्दुआ निकलती है, दुआएं करते हुए निकलते हैं कि अल्लाह इसके शर से हमें बचाए। यानी इनके पास ये वर्दी है इख्तियार, कल को ये वर्दी नहीं होगी, कब्र में ये वर्दी तो नहीं जाएगी, क्या करोगे, क्या अल्लाह को जवाब दोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस वाले हैं, आप जिसको चाहे रोको, जिस पर चाहे जुल्म करो। अब ये जो कोरोना का मामला है, SOPs बनाए, जिसने भी बनाया अल्लाह की लानत है उस पर। मस्जिदों के लिए SOPs बना दिए, और बाहर बनाओ SOPs। अब पिछली रहर में, अब तो थोड़ा अल्लाह का शुक्र है कि जुम्मा पढ़े। पिछले साल रमजान में रोना आता था जब मैं मुंबर पे चढ़ता था, 4-5 आदमी बैठे होते थे यहाँ इब्राहिम मस्जिद के अंदर। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन था, जुम्मे के दिन खास तौर पर 11 बजे से 3 बजे तक मस्जिद के रास्ते ब्लॉक, मस्जिद के जाने वाले रास्तों पर पुलिस खड़ी है, रेंजर्स खड़ी है, लोगों को जुम्मे से रोकने के लिए। अभी 4 दिन पहले वहां सुरजानी टाउन में ऐन अफ्तारी के वक्त पुलिस की मोबाइल आई, गश्त कर रही, मस्जिद के अंदर घुस के देख रही है, यहाँ अफ्तारी तो नहीं हो रही। अल्लाह अकबर, अफ्तारी हो रही है या कोई नाउजुबिल्लाह कंजर खाना तो नहीं खुला। मस्जिदों के अंदर घुसकर अफ्तारी मना है, हुकूमत ने मना किया है, इज्तिमाई अफ्तारी नहीं हो सकती। मस्जिदों के अंदर घुस कर चेक कर रहे हैं। तुम भी तो मुसलमान हो, आखिर तुम्हारे अंदर भी दिल है, सीना है, ईमान है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाना तुम लोगों ने। अगर हुकूमत की तरफ से इस तरह के अहकामात हैं भी तो तुम अपना काम करो। मस्जिदों में इफ्तारी हो रही है, सदियों से हो रही, मुसलमान करते हैं। अभी सऊदी अरब में ताजा रिपोर्ट आई है, इस महीने में 15-16 दिन जो रमजान के हुए हैं, 15 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने उम्रा किया, 15 लाख से, और किसी एक को भी कोरोना नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे पुलिस वाले, वर्दी वाले, अल्लाह इनको हिदायत दे, जरा सा इख्तियार मिलने पर बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं। क्या लगा
इंडिया में क्या हुआ था, पिछली लहर में मार रहे थे, आपने देखा, आप जानते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस आ गई, मस्जिद से नमाजी निकल रहे, डंडे मारे पुलिस वाले कि नमाज पढ़ना मना था, मस्जिद में आना मना था, तुम कैसे आए? लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की पकड़, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। आज इंडिया की हालत देखो, अब चिताएं जलाने के लिए शमशान घाट कम बढ़ गए, लकड़ियां नहीं, गैस से मुर्दों को जला रहे, गैस की नाली में सुराख करके मुर्दे को रख के दोनों तरफ से आग लगा देते, उस गैस से उनके मुर्दे जल रहे, और ऐलान कर रहे बकायदा पुलिस वाले मुसलमानों से, मंदिर बंद कर दिए, लेकिन मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि तरावी में अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ये कोरोना खत्म कर दे, वही पुलिस वाले। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है, तो तौबा के लिए जुल्म ना करो, लोगों के दिल में, अपने दिल में लोगों के लिए रहम पैदा करो। अल्लाह ने कोई भी इख्तियार आपको दिया है, आप जिंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आपके मातहत एक आदमी है, 10 आदमी है, उनके लिए दिल के अंदर रहम पैदा करें, फिर अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे, अल्लाह माफ करेगा। और तीसरा उसूल ये है कि सब्र करें, कोई मुसीबत परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र करें, फिर अल्लाह से माफी मांगे। तो ये मुआफी के 3 उसूल हैं, इन उसूलों को मद्देनजर रख के हम लैलतुल कद्र में या रमजान की इफ्तारी के वक्त अल्लाह से अपने लिए गुनाहों की माफी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह हमें माफी मिलेगी। और अगर इन उसूलों में से किसी एक उसूल को हम पामाल कर रहे हैं तो उसकी इस्लाह की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल पे लाने की तौफीक अता फरमाए।